کاشف عباسی صاحب دیکھیے بات یہ ہے کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ تو ہمیں بھی ہے، یہ تو میں نہیں کہہ رہا کہ ہمیں بالکل ٹرسٹ ہے، ٹیکنیکلی یو آر دی یوزر پر، اگر اس کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے آپ سن لیں ان کی گریونس کے حساب سے تو آپ یوزر پر ہیں نا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنی مرتبہ جب ہم یوزر پر نہیں تھے، جب ہم اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے تھے، جب آر ٹی ایس بیٹھ چکا تھا، جب ہم کہتے تھے مظلومیت کا پرچم لے کر چل رہے تھے، جب ہم جا کے بات کرتے تھے یہ باہر نکل کے کہتے تھے کہ انہوں نے این آر او مانگا ہے، اندر کوئی بھی بات ہوئی ہو تو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ تو ہے، مگر بلڈ تو کرنا ہے نا. یعنی یہ تو نہیں کرنا ہے کہ ہم وہ کہانی سناتے رہیں کہ جی انہوں نے ایک دفعہ اندر بات کچھ اور کی، باہر این آر او کا نعرہ مار دیا، وہ کہتے رہیں کہ یہ تو بات ایک کرتے ہیں. یار کسی وقت تو بیٹھنا، اگر سیاست کرنی ہے تو جمہوری طریقہ کار یہ ہے کہ بیٹھ کر آپ بات کریں اور کوئی طریقہ کار، کوئی راستہ نکالیں. تو ہم کہہ رہے ہیں کوئی راستہ نکالیں. اگر آپ کہیں کہ میں نے راستہ نہیں نکالنا اور میں نے تو صرف سڑک پر جانا ہے اور میں نے تو صرف احتجاج کرنا ہے تو وہ بھی کر لیں. سلمان صاحب وی ہیو اے وے آؤٹ. آپ کے پاس یہ گفتگو سنتے اور آج چیف منسٹر صاحب کو دیکھ لیجئے نا، راستہ کھل اچھا آدمی کی مجھے پتا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، وہ انہی کے خلاف جائے گا اور ان کی پارٹی کے خلاف جائے گا. لیکن بات یہ ہے کہ میرے لیے کیا مناسب ہے کہ میں کہکا لگاؤں اس بات پہ. میں سمجھتا ہوں ایک اچھا قدم اٹھایا ہے تو اچھا قدم اٹھائیں، اندر آئیں، بات کریں، کوئی راستہ نکالیں. جناب دیکھیے بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ ہم بات کرنے کو تیار ہیں، تو مجھے نہیں سمجھ آتا یہ بیانیہ اب کیسے آگے چل سکتا ہے کہ ہم بات کرنے کو تیار نہیں ہیں. ہم بالکل تیار ہیں بات کرنے کو، لیکن بات کا کوئی نتیجہ نکلنا چاہیے نا. اور آپ نے ٹھیک کہا کہ بات کا نتیجہ اگر یہ نکلتا ہے کہ ہم حق سچ کی جانب جائیں گے، 10 20 30 حلقے کھول کے دیکھ لیتے ہیں تاکہ ایک اندازہ ہو جائے کہ اس الیکشن میں کیا ہوا ہے. جو ہم جانتے ہیں ہوا ہے، ہم چاہتے ہیں وہ سامنے آ جائے، حقیقت ایک مربوط طریقے سے کسی کمیشن کے ذریعے قوم کے سامنے آ جائے. اب اگر یہ ان کو قابل قبول نہیں ہے اور ہم پہ یہ الزام لگاتے رہیں کہ یہ بات نہیں کرنا چاہتے، بالکل ہم بات کرنا چاہتے ہیں. وہ الزام پرانا ہو گیا، اس کی اب کوئی حقیقت نہیں ہے. پارلیمان میں ہم بیٹھے ہیں اور کمیٹی میں ہم بیٹھے ہیں، ہم ہر جگہ ہر سطح پہ بات کرنا چاہتے ہیں. لیکن اگر تمام دروازے بند کر دیے جائیں گے، اور الیکشن کمیشن سے ہمیں بہت شکایت ہے، دیکھیں الیکشن کمیشن کا رویہ اس تمام معاملے میں سمجھتا ہوں ایک کلیدی نوعیت کا رہا ہے اور تعمیری نہیں رہا. اب آج اگر ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے تمام مقدمات 2 جج صاحبان کے پاس لے جاؤ جو 2 گھنٹے دن کا کام کریں گے اور اگلے 10 سال وہ یہی کام کریں گے اور کئی پارلیمان اس وقت تک گزر جائیں گی، تو پھر تو آپ ہمیں بند گلی میں دھکیل رہے ہیں. یہ کیوں مطالبہ نہیں کیا جا رہا ہر سطح پہ کہ 2 ٹرائیبیونل پنجاب کے لیے کافی نہیں ہیں؟ 2 ٹرائیبیونل کا قیام ایک طرح سے یہ کہنا ہے کہ ہم حق اور سچ تک نہیں پہنچنا چاہتے، ہم تمہیں. لیکن آپ کو اس پہ شک نہیں ہونا چاہیے نا جی. یہ تو دیکھیں جو کام ہوا ہے 8 فروری کو، لیٹس بی آنسٹ ود ڈیو ریسپیکٹ، اگر فارم 45 کو ٹھیک مان لیا جائے، میں چلو کوالیفائی بھی کر دیتا ہوں، ہمارے دوست بیٹھے ان کی وجہ سے، اگر یہ فارم 45 ٹھیک ہے، وہ اس وجہ سے تھوڑی 47 ایشو کیے گئے ہیں کہ ٹریبونل میں جا کے تیسرے مہینے ادارے الٹے پڑ جائیں اور پتہ لگے چوتھے مہینے 5ویں مہینے میں حکومت گھر چلی جائے. وہ تو پھر اس کو پروٹیکٹ بھی کرنا پڑے گا نا. آپ نے جی اصل معاملہ یہی ہے کہ ایک جھوٹ کے اوپر ایک عمارت تعمیر کی ہے، اس عمارت کو قائم رکھنا اب ضروری ہے ان کے لیے. ہمیں یہ جو مرضی یہ تانا دیتے رہیں، تہمت لگاتے رہیں، یہ بات نہیں کرتے. اصل بات وہی ہے جس کی جانب آپ نے اشارہ کیا. اور اگر اب اس نظام کو ٹھیک ہونا ہے اور ہم سب کو بطور پاکستانی تہیہ کرنا ہے کہ ہم نے جھوٹ پر حکومتیں قائم نہیں کرنی، خواہ ماضی میں کتنی دفعہ جھوٹ پر حکومت قائم ہوئی ہو، آئندہ ہم نے جمہوریت کو، عوام کو موقع دینا ہے، تو میں سمجھتا ہوں ہم سب کو مل بیٹھ کر کسی سطح پہ سچ کی تلاش کرنا ہوگی اور سچ پر آمادہ ہونا ہوگا. اس کے لیے اگر ہمیں سڑکوں پہ نکلنا پڑا ہم وہ بھی کریں گے، پارلیمان میں مذاکرات کرنے پڑے وہ بھی کریں گے. اس حوالے سے کوئی دو آرا نہیں ہے. 2 دفعہ تو میں گرفتار ہو چکا ہوں، میں 10 دفعہ بھی گرفتار. سر لگتا ہے اب ہر ہفتے آپ نے کوئی مذاق ہی بنا لیا ہر اتوار کو گرفتار ہونے کا. دیکھیے ہم نکلتے ہیں بڑے آرام سے، بڑے باوقار طریقے سے. ان کا رکھنے کا لمبا دل نہیں کرتا، ہر روز رات کو آپ کو نکال دیتے ہیں. آپ کا باہر رہنے کا دل نہیں کرتا، آپ ہمیشہ جو اتوار والے دن گرفتاری دیتے ہیں. دیکھیے ہمارا آئین میں حق ہے کہ ہم سڑک پر چلیں، ہم گاڑیوں میں نکلیں، ہم اپنا بیانیہ جو ہے عوام کے سامنے رکھیں، وہ جھنڈے کی شکل میں ہو، وہ گفتگو کی شکل میں ہو. لیکن باہر نکلتے ہی جس بربریت سے ہمارے اوپر حملہ کیا گیا، چلتی گاڑیوں سے لوگوں کو گردنوں سے کھینچ کر نکال کر زمین پر پھینکا گیا، پٹخا گیا، اور پہلے یہ کہا گیا کہ ہم روتھلیس ہوں گے، تو کون سا وہاں پہ قانون ٹوٹ رہا تھا؟ میں خود اس بربریت کا گواہ ہوں.
اگر یہ بربریت ہے، اس کو یہ مذاکرات کہتی ہیں، اس کو یہ کہتی ہیں کہ گفتگو کرنا ہے، تو مجھے نہیں پتا پھر بربریت کیا ہے۔ تو میڈم غصے کی تیز تو ہے نا، ماننا پڑے گا کہ ان کی میڈم کو تھوڑا سا دیکھیں، چیف اگر منسٹر تو she has to realize ان also. کی طرف بٹ سر میرا وقت ختم ہو گیا واقعتاً تقریباً. خواہش ہو. ہاں میں آئی گیٹ یور پوائنٹ. ملک صاحب سے، ملک صاحب آپ کے دوست ہر ہفتے جیل پہنچ جاتے ہیں، آپ کو ٹینشن نہیں ہوتی اس بات نہیں، کی؟ ہم چاہتے نہیں ان کو پکڑنا، اسی لیے شام کو چھوڑ دیں، رات کو نہیں وہ اس بات پہ مصر ہیں لیکن دیکھیں بالکل مصر نہیں، میں تو ویسے مذاق میں نہیں، میں بالکل جیل نہیں جانا چاہتا. نہیں، ویسے میں نے راجہ صاحب بالکل وہ کہتے ہیں میں جیل جانا نہیں چاہتا، لیکن اگر اس ایشو کے پیچھے مجھے روز جیل ڈالیں تب بھی میں جیل جانے کو تیار. راجہ صاحب Is that what you're saying, راجہ صاحب؟ دیکھیے میں بڑے طریقے سے آئین کے مطابق گفتگو کرنا چاہتا ہوں، وہ اگر ناگوار گزرتی ہے اور اس کی وجہ سے مجھے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے تو میرا اس میں کوئی میں راجہ صاحب سے تو میں جب بھی کوئی ایسی جتنی بات ہوتی ہے جو آپ جس کو تھوڑا سا آپ نے آگے بڑھایا ہے وہ میں نے مذاق میں کی اور آپ کو معلوم ہے لیکن بہرحال کیونکہ کی تو آپ نے آگے بڑھا دیا، میری غلطی. لیکن دیکھیں 20 سیکنڈ سر مجھے یہ بتائیں، دیکھیں میں صرف ایک بات کرتا ہوں، آپ کے خیال میں اون چودھری جیتے ہیں یا بار بار ادھر آتے ہیں نا. میں نے آپ کو بتایا کہ راجہ صاحب کے علاوہ کسی اور حلقے کیونکہ مصدق ملک نے جب مجھے کہا کہ راجہ صاحب there are few people جن کے بارے میں مجھے پتا ہے کہ وہ اگر سچ نہ بول سکتے وہ جھوٹ نہیں بولیں. نہیں، یہ نہیں ہے بات. آپ کسی اور بات کے اوپر کسی اور بندے کے سامنے بیٹھا، میرے دوست ہیں، I mean he's a close friend.